پاکستان کی تاریخ اس معاملے میں بہت افسوسناک، دردناک ہے۔ جب کبھی اس ملک میں اسلامی نظام کا امکان پیدا ہوا ہے اور راستہ پیدا ہوا ہے، فوراً ہمارے دشمنوں نے شیعہ سنی جھگڑا پیدا کر دیا۔ طویل داستان ہے اس کی۔ ضیاء الحق صاحب مرحوم کے زمانے میں انہوں نے حدود آرڈیننس جاری کیا، اسلامی حدود کو نافذ کیا، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور ساری سزائیں شریعت کی جو ہیں، شرابی کو سزا دی جائے گی، چکوڑے لگیں گے وغیرہ وغیرہ۔ پوری قوم میں بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی، ہم بھی بہت خوش ہوئے۔ سب ضیاء الحق صاحب نے اعلان کیا تھا، تمام علماء نے، دینی طبقوں نے اس کو سراہا۔ ایک اخباری نمائندہ تھا، صحافی تھا، مارک ٹیلی، اس زمانے میں تھا، انگلینڈ کا تھا۔ اس کے پیٹ میں درد اٹھا کہ اسلامی قانون نافذ ہو گیا، یا اگر آج یہ نافذ ہوا ہے کل کو دوسرے قوانین بھی نافذ ہو جائیں گے، اس طرح ملک میں اسلامی نظام آ جائے گا۔ اس نے جا کر انٹرویو کرنے شروع کیے، لمبی داستان ہے۔ شیعوں کے ایک مشہور عالم تھے مفتی جعفر حسین مجتہد۔ وہ عرصہ دراز سے مسلمانوں کی تمام میٹنگوں میں شریک ہوتے تھے۔ بورڈ آف تعلیمات اسلام بنایا تھا حکومت پاکستان نے لیاقت علی خان مرحوم کے زمانے میں اسلامی دستور بنانے کے لیے۔ انہوں نے کبھی اختلاف نہیں کیا کسی چیز میں، کبھی کوئی جھگڑا نہیں پیدا ہوا۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں یہ حد کا قانون نافذ طے ہوا، اس میں بھی مخالفت نہیں کی انہوں نے کوئی ایسی۔ مارک ٹیلی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے مذہب میں ایسا ہی ہے، چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، انگلیاں کاٹی جاتی۔ بس اس کو موقع مل گیا اور اس نے ریڈیو پر اور اخبارات میں شور مچا دیا کہ جب مفتی جعفر حسین صاحب نے اعلان کیا ہے کہ یہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے۔ اب شیعوں کے اندر جذبہ پیدا ہوا، اجتہاد، ہمارے مذہب کے خلاف قانون بن گیا، اس قانون کو واپس لو۔ شیعوں نے دھرنا دے دیا اسلام آباد میں ایوان صدر کے سامنے کہ ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے، پہلے اس قانون کو ختم کرو۔ ضیاء الحق صاحب مرحوم نے کچھ ان کو تسلی کے کچھ کلمات کہہ دیے، اس پر یہاں سنی تنظیموں نے جھگڑا کھڑا کر دیا ضیاء الحق کے خلاف۔ ضیاء الحق کے خلاف تحریک چلا دی، شیعوں کے خلاف بھی، ضیاء الحق کے خلاف بھی۔ نتیجہ کہ خون ریزی، فسادات، کراچی بھر میں خون کی کتنے بے شمار خون ہوئے ہیں، گھروں کو آگے لگائی گئی ہیں، کتنے بے شمار لوگ مرے ہیں، سنی بھی شیعہ بھی۔ اس زمانے میں ہم دن رات کھپے رہے اس کام میں کہ خدا کے لیے طلع تک کے تنظیمیں قائم ہو گئیں شیعوں کے مقابلے پر لڑنے مرنے کے لیے، قربانیاں دینے کے لیے۔ انہوں نے بھی اپنی تنظیمیں قائم کر لی۔ اس زمانے میں عراق ایران جنگ چل رہی تھی تو عراق کی حکومت نے یہ لڑنے والے سنیوں کو مالی سپورٹ کرنی شروع کی، عرب نے، اور ایران نے شیعوں کو سپورٹ کرنی شروع کی۔ اب وہ دوسرے ملک بھی شامل ہو گئے، فساد پر فساد پھیلتا چلا گیا۔ اس کے بعد سے آج تک پوری دنیا میں جہاں کہیں اسلام آنے لگتا ہے یہ شیعہ سنی جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، اس کو یاد رکھے، اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسروں کا مسلک چھیڑو نہیں، ورنہ فساد پھیلے گا، اور فساد پھیلانا حرام ہے، بہت بدترین حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔